بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ ایوری ون۔ کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے اپنے گھروں میں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ لو جی، ہماری تو یہاں صبح ہو گئی تھی، صبح تو نہیں بلکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا، کیونکہ اسکول سے چھٹیاں ہیں تو بچوں کی تو روٹین ویسے بھی آج کل خراب ہی ہے، دیر سے سونا اور صبح لیٹ ہی جاگنا۔ تو ابھی میں نے ان کو اٹھایا تھا اور منہ ہاتھ وغیرہ دھلا کے میں نے ان کو بٹھایا تھا کہ چلیں آپ بادام کھا لیں اور اپنے دماغ تیز کریں اور ساتھ میرا دماغ ختم کرنے کی تیاری۔ تو کیونکہ بچے تو آج کل کے ویسے بھی چھٹیاں ہیں تو ماؤں کو تنگ ہی کر رہے ہیں، ہر ماں کا حال ہی ایسا ہوا، ان کے دماغ ویسے ہی ختم ہو چکے ہیں۔ تو میں نے کہا چلیں میں کم از کم آپ کا تو نہ ختم ہونے دوں، آپ کو تو ساتھ ساتھ آپ کی صحت کا خیال رکھوں، کیونکہ آپ لوگوں کی صحت کی تو بہت ضرورت ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنے روم کی صفائی کی تھی، اور کیونکہ کام آنٹی جو آتے ہیں کرنے وہ ہمارے سوتے ہوئے کر جاتے ہیں، وہ صبح صبح آتے ہیں، اور کچن کپڑے برتن صفائی وغیرہ جو ہے وہ ہمارے اٹھنے سے پہلے ہی کر جاتے ہیں۔ اور میں نے ان کو بتایا تھا کہ آپ باقی کام ختم کر جایا کریں، میرا روم رہ جائے گا، میں جانوں یا وہ۔ تو اس کے بعد میں نے روم صاف کیا اور امتشال کو میں نے نہلا کے ریڈی کیا تھا، اور شایان صاحب کا جو تھا وہ موڈ خراب ہی تھا، کیونکہ ان کا موڈ جو اکثر خراب ہی ہوتا ہے صبح اٹھ کے، کہ پتہ نہیں کتنا بڑا احسان ہوا ہے مجھ پہ سو کے۔ اور ابھی بھی وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے اور آپ کے کام نہیں مما ختم ہو رہے۔ تو میں نے کہا نہیں بس آپ جا کے نہائیں، امتشال ریڈی ہو گیا ہے، میں اتنے میں آپ کا ناشتہ جو ہے وہ تیار کر رہی ہوں اور میں لا رہی ہوں۔ اور بھوک ان کو دن میں 25 بار لگتی ہے، اور ہر بار جو ہے نا چڑیا کی طرح 2 نوالے لینے ہیں، جس کے بعد جو ہے بالکل ختم۔ تو ہم ماں بیٹی کی لڑائی جو ہے وہ سارا دن ہی چلتی رہتی ہے کہ پیٹ بھر کے کھا لو تاکہ اب کچھ دیر تو آپ کا نکل جائے نا۔ لیکن میں بھی کہہ کہ تھک گئی اور اس نے بھی اپنی ہی کرنی ہے۔ تو ہر بار جب اس کو بھوک لگتی ہے نا تو وہ بے وقت بھوک، تو وہ ہر بار اسے کچھ نیا چاہیے ہوتا ہے، اور کہتا ہے جی مجھے کچھ ٹیسٹی کھانا ہے، اور مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی کہ وہ ٹیسٹی کیا چیز ہوگی جو ہر بار میں نہیں دے سکتی ہوں اس کو۔ تو کبھی کبھی پھر مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے کہ میں نے کوئی ادھر بیکری یا ریسٹورنٹ تو نہیں کھولا ہوا نا کہ آرڈر جو ہے آپ لوگوں کے ریڈی پڑے ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال بچے ہیں، بچوں کی پھر ماننی پڑتی ہے، مائی نہ مانے تو اور کون مانے۔ تو میں ان کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، اور ناشتے میں ہمیشہ بچوں کو جو ہے میں پراٹھے ہی دیتی ہوں دیسی گھی کے، اس لیے کہ جب ان کے اسکول لگے ہوتے ہیں تو ان کی روٹین اور ہوتی ہے، اور صبح ایک ایک ایگ لیا اور دودھ پیا اور اسکول چلے گئے، لنچ وغیرہ لیا۔ تو بچوں کے اوپر پڑھائی کا بھی کافی برڈن ہوتا ہے، تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ جب ان کی چھٹی ہو تو میں ان کو ہیلتھی بریک فاسٹ کرواؤں۔ تو بچوں کو پھر میں نے پراٹھے اس لیے بھی دیتی ہوں کیونکہ ایک تو ان کو بریڈ وغیرہ بالکل پسند نہیں ہے، وہ نہیں کھاتے ہیں اور شوق سے بھی نہیں کھاتے۔ تو پراٹھے کا یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ تھوڑا سا بھی کھا لیں گے تو مجھے بس یہ تسلی رہے گی کہ انہوں نے کچھ بھی کھایا ہے تو وہ ہیلدی ہی کھایا ہے۔ تو بچوں کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں، اور یہ میں ان کو ایگ دیے تھے، اور ایگ کے پھر اتنا 1 گھنٹہ تو لگایا تھا میری بیٹی نے ایگ کو کھانے میں، اور اس کے اتنے پیس کیے تھے، اتنی اس پہ چھریاں چلائی تھی کہ ایگ بھی پریشان ہو گیا کہ میں کس کے ہتھے لگ گئی ہوں آج۔ اور بس پورا گھنٹہ لگا کے تو اس نے ایگ کو ختم کیا، اتنے اس کے پیس کیے۔ تو میں یہی بار بار کہہ رہی تھی کہ بس جلدی کریں جلدی کریں۔ شایان جو ہے ناشتہ بھی کر چکا تھا، ریڈی بھی ہو گیا تھا، اور کیونکہ بچوں کے پھر قاری صاحب کے آنے کا ٹائم تھا تو انہوں نے پڑھنا تھا، تو میں نے یہی شور مچایا ہوا تھا کہ بس اپنا کام جلدی ختم کرو، قاری صاحب آنے والے ہیں۔ اور اس میڈم کے جو ہیں وہ نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ اس کے بعد بچوں کے قاری صاحب آ گئے تو وہ وہاں بزی ہو گئے، اور میں جو کچن میں آ گئی تھی، کافی دن سے جو سامان لا کے ادھر ادھر بس رکھ رہے تھے نا، میں نے ان کو دھویا تھا۔ تو میں نے کہا نہیں آج جو ہے میں نے کچن کی نا سیٹنگ کرنی ہے فریج کی، تاکہ بچے جو ہیں ان کو میں نے بتایا ہوتا ہے ہمیشہ کہ میں نے فروٹ جو ہیں وہ دھو کے رکھے ہوتے ہیں، اسپیشلی شایان کو۔ تو جب اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ دھلا ہوا یہ نہیں ہے، اس نے پکڑ کے کھانا ہوتا ہے، تو میں جو دھو کے رکھتی ہوں تاکہ وہ آسانی سے کھا سکے۔ تو کافی دن سے آئے ہوئے تھے، بزی رہے، کوئی روٹین نہیں بنی تھی، تو آج تو ہم روٹین پہ آ گئے تھے، تو میں نے کہا چلے آج میں فارغ ہوں تو میں کچن کا کام جو ہے وہ مکمل کروں۔ تو آپ لوگ میرے پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجیے گا۔ اور میں نے کچن میں ٹوٹل ہر چیز جو ہے وہ وائٹ رکھی ہوئی ہے، ہر چیز میرے کچن کی وائٹ ہے، کوئی بھی کلرفل چیز میں نے کچن میں نہیں رکھی ہوئی۔ فریج میں میں نے ساری جو ہے نا وہ بٹر شیٹ جو ہوتی ہے وائٹ، وہ میں نے پھیلائی ہوئی ہے، کہیں بھی کوئی داغ اگر مجھے نظر آتا ہے یا کچن میں مجھے کہیں کوئی داغ نظر آئے تو مجھے وہ آسانی سے نظر آ جائے تاکہ میں اس کو صاف کروا سکوں یا میں صاف کر دوں۔ تو ہر چیز میرے کچن کی ٹوٹلی وائٹ ہے، برتن تک جو ہوتے ہیں وہ اکثر میرے وائٹ ہی کچن میں ہوتے ہیں۔
تو یہ میں نے شایان کے لیے سویٹس لائی تھی حافظ بیکر سے، میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو پسند ہے، اور پسند اتنی ہے کہ جب وہ گھر میں موجود ہونی ہے تو اس نے نہیں کھانی ہے، اور جب گھر میں موجود نہیں ہوں گی تب اس کو چاہیے ہوتی ہے۔ تو میں جو ہوں بھی تھوڑا بہت کچھ لا کے ضرور رکھتی ہوں تاکہ اس کو بہانہ نہ ملے، کیونکہ جو چیز گھر میں موجود نہ ہو تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میری مرضی کی کوئی چیز نہیں گھر میں ہوتی۔ تو یہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی چیزیں جو ہے میں اس کی مرضی کی رکھتی ہوں تاکہ بچوں کو موقع ہی نہ ملے جو ہے ہمارے لیے مما کچھ نہیں لاتی ہیں وہ، کیونکہ کچھ بھی لا لو نا تو بچوں کا موڈ ٹھیک کرنا پھر بھی مشکل ہی ہوتا ہے، یہ ایک ہر ماں کا مسئلہ ہے۔ تو فریج وغیرہ میں ساری چیزیں میں نے جگہ پہ جگہ رکھ دی تھی، ویجیٹیبل فروٹ سب دھو دیے تھے تاکہ مجھے آسانی رہے لینے میں بھی، بچوں کو بھی کوئی مسئلہ نہ بنے، اور صاف ستھری مجھے، کیونکہ میں کبھی کوئی چیز ڈھونڈتی تھی تو مجھے سارا کچھ نکالنا پڑتا تھا کہ میں کیا ڈھونڈ رہی ہوں۔ تو فریج کا کام الحمدللہ میرا ختم ہو گیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ میں نے سارے کچن کی پھر سے صفائی کی تھی، کیونکہ سارا وہ آنٹی کر کے گئے تھے تو میں نے کہا نہیں چلے میں ایک بار پھر سے کرتی ہوں تاکہ جو ہے مجھے تسلی ہو جائے، اور ہمیشہ مجھے وہ کہتے ہیں کہ ایک تو آپ کچن میں آتی نہیں ہے اور کرتی کچھ نہیں ہے، اور جب آپ کچن میں آ جاتی ہیں تو پھر آپ نکلتی نہیں ہیں۔ تو میرا یہی مسئلہ ہے کہ جب میں صفائی کروں تو پھر میں ساری ہی کرتی ہوں، اور نہ کروں تو وہ میرے سامنے گند پڑا ہو تو میں کہتی ہوں اچھا پھر صحیح صبح سے یا کوئی اور ہی کر دے تو اچھا ہے۔ تو آج تو پھر میں کچن میں تھی اور میری نیت تھی کہ آج میں اپنے کچن کا کام جو ہے وہ سارا ہی فنش کروں گی، تو الحمدللہ سے سارا ہی ختم ہو گیا تھا، اور مجھے تسلی ہو گئی تھی کہ ہاں آج میرے ہاتھ لگ گئے ہیں تو اب مجھے سکون ہے۔ تو یہ میں نے بوائل کیے تھے راجمہ اور بلیک چنے اپنے لیے، کیونکہ میں ان کا سیلڈ بناتی ہوں اور مجھے ان کا سیلڈ پسند بھی بہت ہے اور وہ ہیلدی بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اکثر ہوتا ہے نا کہ ہمیں کچھ اچھا کھانا ہوتا ہے یا کچھ چٹپٹا سا کھانا ہوتا ہے تو کوئی چیز نہیں ملتی ہے، تو میں جو ہوں وہ یہ راجمہ اور جو بلیک چنے ہیں وہ بوائل کر کے رکھ دیتی ہوں 2-3 دن کے لیے، اس کے بعد فنش ہو جاتے ہیں میں تو پھر دوبارہ کر کے رکھ دیتی ہوں چنے وغیرہ، تاکہ کبھی بھی کچھ ایسے ایمرجنسی میں بنانا پڑ جائے یا دل آ جائے ہلکا کچھ کھانے کو، یا سیلڈ یا چاٹ وغیرہ جو پھر میں آسانی سے جو بنا لیتی ہوں، کیونکہ بوائل کرنے والے پڑے ہوں تو پھر جو ہے وہ بس یہ سوچتے ہیں کہ ہاں چلو صبح بوائل کروں گی، ان کو بھگو کے پھر بوائل کروں گی یہ وہ، تو اس طرح پڑے ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور یہاں دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا، بلکہ دوپہر تو کب کی گزر گئی تھی، اب تو یہاں رات کا بھی تقریباً ٹائم ہونے والا تھا، تو میں نے کہا چلے میں کھانا بنا دوں، کیونکہ بچوں نے ناشتہ کیا تھا، اس کے بعد انہوں نے شیک وغیرہ پیا، اس کے بعد تو پھر ٹائم ہی نہیں ملا، فروٹس وغیرہ میں نے ان کو دیے کاٹ کے، لیکن کھایا انہوں نے کچھ بھی ہاتھ نہیں، تو میں نے کہا چلے میں ان کے لیے کھانے کی تیاری کروں، کیونکہ ابھی ان کو پھر بھوک لگ جانی ہے تو پھر انہوں نے مانگنا ہے، تو انہوں نے یہ تو نہیں دیکھنا کہ ماما کام لگی ہوئی تھی، تو میں نے کہا چلیں باقی کام تو میرا ختم ہو گیا ہے، ساتھ ساتھ میں بچوں کے لیے کھانا بنا دوں تاکہ میں فری ہو جاؤں، اور بچوں کو کھانا کیونکہ میں ٹائم پہ ہی کھلا دیتی ہوں، کیونکہ ناشتہ وہ کرتے ہی لیٹ ہیں، کیونکہ اٹھتے جو لیٹ ہیں، تو کھانا بھی جو ہے پھر میں ان کو جلدی کھلا دیتی ہوں، اور رات کو پھر وہ ہلکی پھلکی کوئی نہ کوئی فروٹ وغیرہ یا شیک وغیرہ پیتے ہیں سوتے وقت۔ تو ابھی میں ان کے کھانے کی بھی تیاری کر رہی تھی کہ چلے میرا کام ختم ہو جائے، اور کھانے کا بھی سب سے بڑا مسئلہ ہمارے گھر میں یہی ہے کہ میرے بچوں کو آلو والی کوئی چیز کھانی ہوتی ہے، شوربہ وغیرہ یا پھر دال، کیونکہ بنی ہوئی کوئی بھی سبزی یا کچھ بھی پکا ہو تو وہ نہیں کھا سکتے، تو کافی دن سے روٹین خراب تھی، تو میں نے کہا چلے آج میں ان کی مرضی کا ان کو کھانا بنا دوں تاکہ وہ تھوڑا سا بھی کھا لیں لیکن خوش ہو کے کھا لیں۔ تو صبح کا میں ناشتہ بھی نہیں کیا ہوا تھا، ابھی بہت زیادہ ٹائم ہو گیا تھا، میں نے کہا چلے میں اپنے لیے سیلڈ بنا لیتی ہوں تاکہ میں نے صبح کا کچھ نہیں کھایا اور میں کچھ ہیلدی کھا لوں، اور ابھی بالکل میں گرنے والی ہو گئی تھی، اتنا میں نے صبح کا لگی ہوئی تھی، تو میں نے کہا چلے کام تو ختم ہوتے ہی رہتے ہیں اور ختم ہونے بھی نہیں ہیں، میں کچھ بنا کے کھا لوں، تو میں نے اپنے لیے سیلڈ بنایا تھا اور ساتھ بچوں کے لیے میں نے کھانا ریڈی کیا، اور کھانا بھی انہوں نے کچھ خاص نہیں کھایا تھا، بچے چھوٹی چھوٹی چیزیں کھا کے ان کے پیٹ بھر جاتے ہیں، اور شام کو انہوں نے کہا تھا کہ مما ہم نے فلودہ کھانا ہے، تو وہ پھر میں نے منگوا دیا کہ چلے گرمی کافی ہوئی تھی، تو بس یہی تھی روٹین، اور بہت بزی دن گزرا آج میرا تو، اور ایسی ہی روٹین ہوتی ہے گھر کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ولاگ میں کچھ اچھا لے کے آئیں گے، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا، اور اللہ حافظ۔